بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے جرگے کے مہمان عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر اور سینٹ کے رکن جناب شاہی سید صاحب، بہت شکریہ شاہ جی۔ پہلے اتنے عرصے سے ہم محنت کر رہے تھے، جرگے میں شرکت پہ آپ آمادہ نہیں ہو رہے تھے، وجہ؟ اور اس کی وجہ تو یہ کہ جب آپ کے پاس لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو بڑے خوشی خوشی ہنس کے مگر جاتے ہوئے پھر روتے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ وہ جو رونا ہوتا ہے واپس ہی والا اسی کے خوف سے آپ لوگوں کی جو ساتھ کھیلتے ہو کھیل بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جرگہ ہے جناب، یہ عوامی نیشنل پارٹی یا ایم تو نہیں ہے کہ اس میں ہنستے ہوئے لوگ آئے اور روتے ہوئے جائے۔ میں نے تو یہی دیکھا کہ جو بھی یہاں سے گیا پھر بعد میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، غلطی ہو جائے۔ تو آج پھر یہ رسک کیسے لیا؟ چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، جو کراچی کی سچویشن ہے، پاکستان کی سچویشن ہے، آج جو ہماری قوم خاص کر پختونوں کے ساتھ جو بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں جیسی ہو رہی ہے، تو ایک وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کلیئر کر رہے ہو جائے آپ کے ساتھ، اللہ مالک ہے۔ شاہ جی، آپ سیاست میں کب آئے؟ پولیٹیکل میں 2001 میں آیا ہوں، ہاں، اس سے پہلے میں نے بزنس کیا، بزنس مین۔ یہ اتنی سپیڈ سے ترقی کیسے کی؟ میں سمجھتا کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ اگر آدمی مخلص سے کوئی بھی کام کرے گا، لوگوں نے پارٹی اس طریقے سے کی، جیسے ولی خان صاحب ہوتے تھے، بادشاہ خان بابا ہوتے تھے، جب کراچی آتے تھے تو وہ پارٹی ہوتی تھی اور پھر چلے جاتے تھے۔ میں نے سیاست نہیں کی، میں نے بزنس کیا تو پھر بزنس کیا، اور جب سے سیاست کیا تو سیاست کو ہم وقت دیا، ہم نے وہاں پہ مرکز آفس بنایا، ہم نے وہاں لوگوں سے رابطے رکھے اور ہم نے پارٹی کو، میں نے کیا کہ اللہ کی وجہ سے اور ہمارے پورا ٹیم نے ورک کیا۔ کراچی کے جو عوام میں جو بے اثر تھا یا کوئی کچی آبادی کے مسائل تھے، وہ ایشو اٹھائے، پبلک ایشو۔ نہیں شاہ صاحب، آپ کی دولت کام آئی یا اسفندیار ولی خان صاحب کی دوستی کام آئی؟ اتنی ریپڈ جو آپ نے ترقی کی سیاست میں۔ دولت بھی کام آئی، میرے ایمانداری بھی کام آئی، میرا وقت بھی آیا، اور پھر اللہ کی مہربانی بھی آئی۔ خطرات ہمارے لیے تھے، ہے اور رہیں گے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی مطمئن ہم اس چیز سے ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے جس جنگ لڑی ہے، ہم نے من و عین اسلام کے لیے ہم نے اور اپنے ملک کے لیے کی ہے۔ جو چیزیں ہم اپنے مذہب کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، جو چیزیں ہم اپنے ملک کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، ہم نے اس کو کنڈم کیا۔ یہ جو افغان وار بھی شروع ہوا ہے، یہ طالبان سے جنگ آپ لوگوں نے اسلام اور پاکستان کے لیے لڑی ہے یا کہ اقتدار کے لیے لڑی ہے؟ اگر آپ لوگ حکومت میں نہیں تھے تو پھر پہلے تو آپ نہیں لڑ رہے تھے۔ نہیں، پہلے بھی ہم نے اس کو کنڈم کیا تھا، جب اس وقت یہ حالت ہم بولے جہاد نہیں پسند ہے، وہی لفظ ہے جو ہمارے بڑوں نے بولے تھے، ہم اس کو آج بھی مانے، اور آج وہ ساری دنیا مان رہا ہے، اور آپ کے پروگرام میں خود لوگوں نے مان لیا۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی یہ رشیا اور امریکہ کا جنگ ہے، آپ کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان نے خود کہا تھا کہ ہاں امریکہ نے ہمیں استعمال کیا۔ یہ بات جب میں کر رہا، میری پارٹی کر رہا تھا، تو مجھے تو آپ لوگوں نے غدار کہا تھا، کافر کہا تھا۔ میں تو اس یعنی پاکستان میں تو سب سے سستی چیز کسی کو کافر، کسی کو غدار ہے۔ لیکن اس وقت آپ این پی میں نہیں تھے نا، آپ کی قیادت کو بھی سوویت یونین نے استعمال کیا۔ میں اپنی پارٹی اگر جماعت اسلامی اور جے یو آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ نے استعمال کیا تو ان کو سوویت یونین نے استعمال کیا تھا۔ یہ تو آپ کی سوچ ہو سکتی ہے یا آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں اسے نہیں کروں گا، لیکن ہم اس دونوں کے جنگ کو اپنا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، ہم نے اس پالیسی کو کنڈم کیا تھا۔ اب لوگوں نے اسے بولا کہ یہ فوج کے خلاف ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں، طے نہ ہے، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس ملک کے لیے میرے باپ نے قربانی دی، سب سے زیادہ دی، اور میں یہ بھی احسان نہیں کروں کہ میرے باپ نے کیوں دی، اس لیے کہ اس ملک کے لیے دی۔ نہیں تو بادشاہ خان مرحوم اور وہ لوگ تو قیام پاکستان کے مخالف تھے، وہ تو تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ اس وقت جس چیز کی آپ کی پارٹی خلاف رہی ہے اس کے لیے قربانی کیسے دے سلیم سکتے؟ ایک منٹ، اس وقت اور وہ رائے تھا، سوچ تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ پورا ہندوستان پہ ہماری حکومت ہو، اور اگر آپ تاریخ دیکھو گے تو 8000 سال تو پختونوں نے اور مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پہ، ہم وہ چیز چاہ رہے تھے، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے اور اس نے بولا کہ بھئی جو پاکستان بننا تھا بنا، آپ خان صاحب آ جائے، پھر خان صاحب نے الیکشن کیا، پھر آ کے حلم اٹھا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم تصور کرنے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو۔ کیوں خلاف ہو؟ ہماری پیدائش ادھر ہے، ہمارے موت ادھر ہے، ہماری ماں کی قبر ہے، ہماری باپ کی قبر ہے، ہمارا آج بہت معاہدہ ہے۔ ہم نے اس ملک سے انگریز بگائے تھے، اس لیے نہیں بگائے تھے کہ مجھے آگے تم تانے دو، میں انڈیا کے کیوں ایجنٹ بنوں، میں تو لعنت بھیجتا ہوں۔ نہیں، تانا کوئی نہیں دے گا، لیکن آپ لوگ بھی تو ابھی تک کبھی لرو بر ایک افغان کے نعرے مجھے یہ لگاتے ہو۔ افسوس نہیں، مجھے یہ افسوس ہے، یہ افسوس اس ملک میں ہے اور رہے گا کہ میرے ابا واجدہ شہید ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی، ہم نے ایک ملک بنایا، اور ہمیں سرٹیفکیٹ لانے کی ضرورت ہے کہ بھئی میں پاکستانی ہوں۔ اس لیے میں کیوں سرٹیفکیٹ لا کے دوں؟ نہیں، اس لیے سرٹیفکیٹ کہ کبھی اسفندیار ولی خان صاحب کہہ دیتے ہیں
کہ میں افغان ہوں، افغان تھا، افغان رہوں گا. میں آپ کو clear کر کبھی دوں. اچکزئی صاحب کہتے تھے ہیں کہ یہ پختونخوا جو ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے. تو اگر وہ باتیں آپ نہ کریں تو آپ کی حب الوطنی پہ بھی کوئی شک نہیں کرے گا. نہیں میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھو افغان ہماری قوم، افغان ظاہر بات ہم سب افغان تھے. کوئی بھی پختون جو بھی جائیداد خریدتا ہے اسے پوچھتے کہ آپ کا قوم کیا ہے، بولتا ہے افغان. وہ چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پیپلز پارٹی، کوئی بھی پاکستانی جو ہے. بھائی ہم افغان تھے، ہے اور رہیں گے، لیکن ہم پاکستان کے افغان ہیں. وہ افغانستان وہ الگ ملک ہے. جس طرح سے بلوچ ایران میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. جس طرح آپ کے پنجابی ہے وہ لاہور میں ہندوستان میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. آپ کا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے کشمیری ہے، تو کیا ہوا؟ کشمیری تو ادھر ہندوستان میں بھی ہے، مقبوضہ میں بھی ہے، ادھر بھی. ہمیں مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں کا ہے؟ تو یہ جو شک و شبہات، لیکن وہ پرائم منسٹر تو دن رات اٹھ کے کوئی ہندوستان سے اپنے تعلقات کا ذکر نہیں کرتا کہ میں ہندوستانی تھا، ہندوستانی ہوں. ہم نے کب جوڑا؟ میں تو آپ کو بھی بولتا ہوں، ہم پاکستانی افغان، ہماری قوم، ہم پاکستانی تھے، ہے اور رہیں گے. اور نہ میں کسی سے اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں اور نہ کسی کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے سرٹیفکیٹ مانگے. یہ میرا ملک ہے. اور میں اگر ہمارے پارٹی میں بھی، ہمارے پختونوں کو بھی کوئی اگر کسی کو یہ شک ہے تو وہ اس دماغ میں بیٹھا لے کہ ہم نے جب حلف اٹھایا، ہم سینٹ میں آئے ہوئے، ہم نے پارلیمنٹ میں آئے، ہم نے پاکستان کی سیاست کی، ہم نے پاکستان ہمارا ہے. مجھ سے میری گھر کا تو سرٹیفکیٹ مانگنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. میں گھر کا مالک ہوں. اور اگر میرا کوئی بچہ غلط سوچ رہا ہے کہ لڑو بھلا ایک افغان کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک ملک ہے، نہیں بھائی. جو وہ ہمارے بھائی ہے، جس کو آپ کہتے ہو تربور، کزن کہتے ہو، یہ وہی ہمارے تربور ہے، کزن ہے. وہ میرے ایک بھائی ہے، وہ افغانستان میں ازبک کے، تاجک کے، سب بیٹھے ہوئے. لیکن وہ آپ کی سیاست میں لرو بر یو افغان کے نعرے کی ضرورت کیا ہے؟ یار یہ ہمارے کاسٹ پہ اب جائے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن میں بول رہا ہوں جو پاکستان میں ہم آباد ہے یا جس وقت پاکستان ہوا، تقسیم ہوا، یہ سب نے اتفاق رائے سے پاکستان کا حصہ اس وقت بنے ہیں اور رہیں گے. یہ الگ چیپٹر ہے. افغانستان کی پختون اپنے مٹی کا دفاع کرے، خدا ان کو خوش رکھے. وہ ہمارے بھائی تھے، ہے، رہیں گے. وہ ہم رشتے الگ نہیں ہو سکتے. لیکن وہ ہمارا بلڈ کا رشتہ ہے. آپ کی پارٹی لیکن ان کو چاہیے کہ افغانستان کی فیور میں رہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اگر افغانستان جاتا ہوں تو مجھے قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ میرے پاس آتا تو ہم نے کب قبول کیا؟ ہم نے لا کر کے جو جہادی تھے، کل مہاجرین تھے، پھر جہادی ہو گئے، پھر القاعدہ ہو گیا، اب دہشت گرد ہو گئے. کل آپ یہ ہمارے غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا. مگر ہم اس بحث میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ اس وقت جو آرمی چیف ایک بات کر رہا ہے کہ کل کو چھوڑو، آج کیا کرنا ہے. آج ہمارے ملک کا حالت جنگ میں، آج ہمارے ملک نے پرائے جنگ اٹھا کے اپنے ملک میں لے آیا. وہ غلط ہوا، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، لیکن ہوا. آج میرا بچہ مر رہا ہے، وہ چاہے فوج کا ہو، چاہے ایف سی کا ہو، چاہے پولیس کا ہو، چاہے این ایس ہو، یا میرے پاکستان کا اگر کرسچن بھی مرتا ہے نا، وہ میرا بچہ ہے. آج ایک پختون لیڈر کی حیثیت سے آپ ایک عام پختون کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس حوالے سے وہ کیا رویہ رکھے، کیا اپروچ رکھے؟ سب سے پہلے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو عظیم ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے لیے پاکستان ہے. یہ پارٹیاں، یہ علاقے، یہ قومیت ہے، یہ مسلک ہے، یہ بات کی بات ہے. میں ہر ایک پاکستانی پختون کو یہی سجیشن دوں گا کہ یہ ہمارا ملک کسی کا احسان ہم پہ نہیں ہے. یہ ہمارے ابا اجداد نے آزاد کیا انگریزوں سے. یہ ہمارا ملک تھا، ہے اور رہے گا. ہمیں اسی کے دفاع کرنی ہے. ہم نے اس کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اور اس کے طریقے ہیں. ہمارے پختون جائے فوج میں جائے، پولیس میں جائے، ایف بی آر میں جائے، میڈیا میں جائے، ڈھونڈے نا، آ جائے نا. ہم نے خود غلطیاں کی ہے. ہمارے جو فاٹا بنا ہوا ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. فاٹا کو آپ نے 70 سال ہو گئے، آپ اس کو اگنور کرتے ہو. آپ نے پارلیمنٹ میں ایم ایل اے بنا دیا، سینیٹر بنا دیا. اس کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں جا کے کب بات کرے. وہ پرائم منسٹر کو ووٹ دے سکتا ہے لیکن فاٹا کے لیے بات نہیں کر سکتا ہے. وہاں وہ پولیٹیکل ایجنٹ آپ نے بٹا کے رکھا ہوا ہے. اور اس وقت کے ملکوں نے اپنے شملے پہ اوپر کیے. لیکن یہ جو پختون نیشنلسٹ کہا کرتے تھے کہ سازش کے تحت پختونوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جب تک ان کی یہ تقسیم ختم نہیں ہوتی، یہ فاٹا، یہ جنوبی پختونخوا، شمالی پختونخوا، بلوچستان، تب تک وہ اپنے حقوق نہیں لے سکتے. سلیم، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر ہمارے بڑوں کی غلطیاں نہیں ہوتی تھی، جس وقت ہمارے فاٹا والا غیور قوم کو آپ نے ادھر کلاشنکوف رکھ دیے، بندوق رکھ دیا، اسلحہ دے دیا، وہاں اس غیور پختون نے یہ کیوں نہیں بولا کہ مجھے ایجوکیشن دو؟ یہ تو میرے صدر اسپریار ولی نے کہا کہ میرے بچوں کو خدا کے لیے قلم دے دو، بستہ دے دو، یہ خودکش جیکٹ اور یہ مجھ سے لو. آپ نے ازبک چیچن تاجک میرے پر کیوں لا کے دیا؟ یہ میں نے نہیں بلائے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں جا. آپ نے مجھے ایجوکیشن دیتے تو شاید میں دنیا میں اور آگے جاتا.
میرے کو انڈسٹری کیوں نہیں دی؟ میرے پاس روڈ نہیں ہے. مجھے اس پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے تم نے کیوں کیا ہے؟ کس قانون میں کیا؟ وہ تو انگریزوں نے بھی کیا تھا نا. میرے لیے تو آج بھی انگریز کا قانون ہے. اگر وہ فاٹا والے سمجھ جائے کہ ان کے عوام کو کیا ملا, لیکن آپ ملکوں کے علاوہ. شاہی صاحب آپ کی باتیں بالکل وہ پریکٹیکل بھی ہے, زمینی حقائق سے ہم آہنگ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے قوم کو کب عقل میں آئے گا؟ پختون کو یہ بات کب عقل میں آئے گی؟ قوم کو عقل اس لیے نہیں آتی. اسی طرح دیکھیں, اسی سینٹ اور اسی قومی اسمبلی میں آپ کی لیڈرشپ بھی بیٹھی. اس پاکستان کے دستور کو بنانے میں سب سے اگر بڑی کنٹریبیوشن تھی تو خود خان عبدالولی خان صاحب کی بھی تھی. سب کی تھی. بھٹو نے بھی کی. اس وقت اچکزئی صاحب محترم قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کے بھائی وہاں پہ وفاق کے نمائندے ہیں, گورنر ہیں اور وہ سب کچھ. لیکن اس کے باوجود جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ان کے ورکر بھی اور آپ کے ورکر بھی, ان کے بعض لیڈروں میں بھی پھر کیوں پنجابی سے بھی نفرت دکھائی دیتی ہے, اور ادھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو پاکستانی ہونے پہ کچھ تحفظات ہے. ایسا پھر کیوں ہے, یہ تضاد کیوں ہے؟ دو وجوہات ہے. آپ نے ڈسکریمنیشن اس ملک میں بہت کیا ہوا ہے, پنجاب نے کیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. بڑا بھائی ہے, ریسپیکٹ کا قابل ہے, ہماری پارٹی کی پالیسی کلیئر ہے, بڑا بھائی ہے, ریسپیکٹ کے قابل ہے, لیکن چھوٹے بھائی کے اوپر بھی شفقت ہاتھ رکھے. ہم نے جو 18ویں ترمیم مانگی ہے, جتنی کوشش جدوجہد کی ہے, اب اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. شاہی صاحب عام پنجابی نے تو نہیں کیا نا, وہ تو بہن اور آپ جیسا مظلوم ہے نا. میں دو چیزیں, نواز شریف کے ساتھ اچکزئی صاحب ہوتے ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ آپ لوگ ہوتے ہیں. ایک منٹ آپ کے توسط سے کم میں اپنے ویو, اپنے سوچ, اپنی پارٹی کی ویو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. فوج ہمارے بچے ہیں. فوج کا جنرل نے غلط پیسہ لگیا, میں ضیاء الحق کو برا کہہ دوں, مشرف کو کہہ دوں گا, لیکن فوج میرے بچہ ہے, وہ سن لے. جو میں مجھ پہ الزام لگاتا ہے, میں اس الزام لگانے پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہمارے بچے ہیں. ایک یہ میں حل پہ کہتا ہوں. دوسرا, علماء حق وہ میرے ماں باپ کی طرح ہے. ہم اگر مولوی کو برا کہتے ہیں, میں اس مولوی کو جو علماء سو ہے, جس نے مذہب کو بیچا, تو اس کی بھی وضاحت دے رہا ہوں, کیونکہ ہم سے علماء بھی اس بات پہ ناراض ہو کہ یار آپ نے مولوی کا کیوں نام لیا؟ عالم تو میں بھی ہوں. تو علماء تو ہمارے ماں باپ ہے, ہم اس کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ملک جو بھی ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے, وہ ہمارے سر کے تاج ہے, ہمارے بھائی ہے. اور ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے, صرف اتنا مانگتے کہ جو تم اپنے بچے کو دے دو وہ میرے بچے کو دے دو. لیکن میرے بچے کو نہیں ملا. لیکن عام پختون کے حق کو پختون لیڈر نے مار دیا, بلوچ کے حق کو بلوچ لیڈر نے مار دیا نا. اس بات میں بھی وزن آپ کی ہے, مگر ہماری قوم جو ہے بدقسمت قوم ہے, نہ اتفاق ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ بادشاہ نے پختونوں کو خوبصورت, بہادر, تکڑا بنایا. اور بادشاہان بابا یہ کہا کرتے تھے کہ پختونوں نے یہ طاقت اپنے دشمن کے خلاف استعمال نہیں کیا, اپنے تربور کے خلاف استعمال کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے بچے کو کلاشنکوف دے رہا تھا اور ہیروئن کی دکان تم نے کھولا تھا, اس وقت تم نے شملہ اوپر کیوں کیا؟ نیچے کرنا تھا. یہ غلط چیز تم نے اٹھایا. میرے بچے کو ایجوکیشن چاہیے. کراچی کی اردو اسپیکنگ ان کے ابا واجد نے قربانیاں دی ہے. اس ملک پہ کس چیز پہ حکمرانی نہیں کرتے, وہ ایجوکیشن پہ کرتے. ان کا ایسٹ ایجوکیشن ہے. لیکن پختونوں کے ایجوکیشن کا پیسہ تو آپ کی حکومت میں ایزی لوڈ میں چلا گیا نا. دیکھو بات سنو, کرپشن غلط ہے, حرام ہے. جس نے بھی کیا وہ روز قیامت خدا کو بھی حساب دے گا. اور آپ کے نیب اور FBI اپنے ادارے اپنا رول ادا کرے, ہم پہ احسان نہ کرے. میرے گھر سے شروع کرے, میری پارٹی سے شروع کرے, احتساب کرے. لیکن کرپٹ کو جس نے عہدہ دیا, جس نے عزت دی, جس نے اختیار دیا, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا, کیوں نہیں پوچھے گا؟ وہ بھی ریسپیکٹبل ہے, وہ ریسپانسبل ہے. اگر ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے تو سید معصوم شاہ نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار اسفندیار ولی خان صاحب نہیں ہے, آپ لوگ نہیں ہیں. دیکھو بات سنو, جہاں تک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, ظاہر ریسپانسبل ساری برائیاں مرکزی صدر پہ آتی ہے, اس کی ہوتی ہے. لیکن اس میں میرا بھی حصہ ہے, اس میں تیرا بھی حصہ, سب کا حصہ ہے. اور اگر کسی نے کیا ہے, ہمارے سامنے وہ نہیں ہے, اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے اس کو اٹھایا بھی, اس کو جیل میں بھی ڈالا, اس کو بری بھی کر دیا, رہا بھی کر دیا. کیوں رہا کیا؟ پلی بارگین کر دیا. دیکھو تو کیوں مانا؟ پری بارگننگ پہ لانے بھیجو. کیوں اس کے بعد آپ لوگوں نے پارٹی میں رکھا ہے؟ نکال دو ان سے. میرے پارٹی میں وہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. لیکن ایک چیز اور سنو, پری بارگننگ کرانے والے کو پوچھا جائے نا, سپریم کورٹ آج جو ایکشن لے رہا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا میں نے سنا ہے, وہ زیادہ تصدیق کرو کہ سپریم کورٹ نے بولا کہ پری بارگننگ غلط ہے. تو یہ جب وہ ہو رہا تھا, پھر آپ نے NRO کو کیوں غلط نہیں کیا؟ NRO میں 8041 کیس آپ نے روک کے رکھے ہوئے, جس میں مرڈر کیس ہے. یہ کرپشن کا پیسہ تو ایک پیسے کا مسئلہ ہے. جو انسانی جانوں کے اوپر آپ نے NRO نکالے مشرف کے دور میں, اس کا کیا کرو گے؟ ناظرین, شاہی سعید صاحب کے ساتھ یہ کلی اور کینڈیڈ گفتگو کنٹینیو رکھیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں.
آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر شاہی سعید صاحب. شاہی صاحب جب ناراض نہ ہو, آپ نے پیسہ کرپشن سے کمایا یا کہ کسی اور طریقے سے؟ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو بتاتے نہیں ہے, لیکن میرے خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے جب میرے جیسے بندے کو اس لیول تک پہنچایا تو اس دنیا پہ ایک مالک ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں, وہ ہے. پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے, آپ کو بھی پیسے کمانے کا شوق ہے, تو اس کا راستہ ہے آپ زمین سے محبت کرو. یہ جو زمین ہے نا, مٹی, یہ بڑی وفادار ہے, یہ آپ کو عزت دے گا. ہم نے ہمیشہ, آپ نے مردان میں اپنی زمین چھوڑ دی, کراچی چلے گئے کسی اور کی زمین پہ, وہاں صرف لوگ کہتے ہیں کہ ایک رکشے سے اٹھ کے, معاف کرنا, کسی اور کی زمین پہ نہیں, پاکستان کی زمین پہ, اور پاکستان کے آئین اور قانون کی میں اندر, پاکستان کا شہری میں کسی بھی صوبے میں کاروبار اور بزنس کر سکتا ہوں. جو باپ دادا کی زمین تھی, ویسے تو سب پاکستان ہم سب کا ہے. میرے باپ دادا کو تو تم نے دیا کیا ہے؟ میرے علاقے میں آپ جا کے دیکھو, آج بجلی آ رہی ہے, آج اس میں پانی آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, مجھے آپ نے ایسا رکھا, اس لیے میں بولا کہ ڈسکریمنیشن ہوا ہے. میں کیا مجبور تھا, میں نے روزگار کی, اور آپ کی بات میں کاٹتا ہوں, میں نے رکشہ بھی رکھا ہوا ہے, میں نے ٹیکسی بھی رکھا ہوا ہے, میں نے دو ڈیوٹیاں بھی کی ہے. یہ بھی آپ کو تاریخ لکھے, یعنی میں صبح 7 سے لے کے شام 6-7 تک ڈیوٹی کر رہا, پھر رات کو ٹیکسی بھی چلا رہا ہے. تو میرے کو شرم نہیں آیا تھا اس میں. نہیں, اس میں یہ میں کوئی خان کا بیٹا نہیں تھا, نہ میں کوئی نواب کا بیٹا تھا, نہ میں نے کبھی کلیم کیا, نہ کروں گا. میں اپنے بچوں کو بھی یہ بولوں گا, یہ کلیم نہ کرے کہ میں خان کا بیٹا ہوں. کمائی کی جو سپیڈ ہے اس کا تکنیک سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ارب پتی ہے, اتنے سپیڈ سے ارب پتی کیسے بنے اگر کرپشن کا مال نہیں ہے, بتے کا مال نہیں ہے؟ یہ تو میں آپ کو بولتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد سے کلمہ میں نے پڑھا کہ دیکھو, منشیات پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, قتل و غارت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے, میرے دوستوں, میرے بچوں کو اس چیزوں سے بچائے. ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے بزنس کیا, محنت کیا, اور اللہ نے اس میں برکت دیا. میں نے رکشہ بھی رکھا, ٹیکسی بھی رکھا, ٹرانسپورٹ بھی کیا. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے پان کے پتے نہیں ہوتے جو پان کھاتے ہیں, یہ بھی میں نے کراچی میں لگایا, فارم ہاؤس بھی لگایا ہوا ہے. میں نے پولٹری فارم بھی کیا ہوا ہے, مرغیاں بھی پالی کراچی میں. میں نے پولٹری فیڈ بھی رکھا, فیڈ بھی بنایا, اس کا فیڈ بھی میں نے بنایا. میں نے کراچی میں ٹیکسٹائل مل بھی چلایا, دھاگا بھی بنایا, میرے پاس 400 لوگوں نے کام کیا. اور یہ ساری چیزیں پاکستان کے اس حساب کتاب ہے جس کو کہتے ہیں انکم ٹیکس پاکستان. ہر سال 1979-80 سے میں انکم ٹیکس میں رجسٹر ہوں, جس کا فائل میں آپ کے پاس واحد ایک ہی کاغذ آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ اس میں میرے گوشوارے چیک کر سکتے ہو. میں نے جب سینٹ میں آ رہا تھا تو بھی میں نے بتایا. کب سے ٹیکس دے رہے ہو؟ میں 1979 سے کراچی میں. ابھی آپ ارب پتی ہیں؟ نہیں, ارب پتی نہیں, کروڑ پتی ضرور ہوں. ارب پتی ہو جاؤں گا یہ بھی میں بتاتا ہوں, اس کے بھی میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا, اس لیے کہ میں نے کراچی پراپرٹی زیادہ پاکستان میں یا بیرون ملک ہے؟ دیکھو پاکستان تو میں نے ساری پراپرٹی سب چیزیں پاکستان میں, اور میں نے کراچی میں ایک جگہ خریدی جو لاکھوں میں تھی, 92 میں لی, آج وہ کروڑوں میں بک رہا ہے, تو میں کروڑ پتی ہو گیا. میں جس گھر میں رہ رہا ہوں مردانہ, اس کا آپ نے نام سنا ہوگا, ٹی وی پہ آتا ہوگا, یہ میں نے 19 لاکھ یا 20 لاکھ روپے کا خریدا بھائی. میں نے اس لیے آپ کو پہلے اشارے میں سمجھایا, مگر آپ کو میں نہیں سمجھا سکا. زمین سے محبت کرو. میں نے گھر لیا 19 لاکھ کا, آج وہ 18-20 کروڑ کا ہے, تو میں کروڑ پتی بن گیا. میں ارب پتی بھی بنوں گا اگر اللہ نے زندگی دی, اور یہ گھر میرے پڑے رہے, میری زمین رہی, یا جو میرے ایسٹ ہے, یہ اربوں میں ہو جائے گا. آج زمین کہاں سے جگہ نہیں جائے. یہ سب حلال کا پیسہ ہے. اس میں زکوٰۃ میں اگر کوئی کمی بھی کی ہوگی وہ تو حرام, وہ غلطی ہو گئی. باقی میرے خیال میں کہ مجھے تو سب حلال کا نظر آتا ہے, اور سب محنت کا آ رہا ہے. ہاں, اس چیز میں اگر ملک میں اگر آپ چاہتے ہو تو ایک چیز ہے, جو ہمارے قانون جو بنے ہیں وہ اس میں بڑی غلطیاں ہیں, بڑی خامیاں ہیں, چاہے وہ انکم ٹیکس میں ہے, چاہے وہ نہیں. آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ اس میں بتے کا پیسہ نہیں ہے. ایک پایا میں نے, آپ معذرت سے دوبارہ ریپیٹ کروں, بات اچھی نہیں ہے. 1 روپے بتے کا لینا اپنی ماں بہن کا, اور میں لعنت بیچتا ہوں اس بندے پہ, اس نسل پہ جو بتا لیتا ہوں. قبضہ گیری کا بھی نہیں ہے. ایک پائی میرے پاس زمین ہی نہیں ہے, جو زمین ہے میرے پیٹرول پمپ ہے, اور وہ رجسٹر ہے, اور وہ میرے نام پہ سیل ڈیٹ ہے. تو پھر شاہی سید کا نام آتے ہی بتے اور قبضے کا تصور کیوں ذہن میں آتا ہے؟ یہ ہاتھ میں لا لو پین, میں بتاتا ہوں. میں نے ایک ظالم تھا, اس ظالم کو میں نے ظالم کہا. وہ راہ کا ایجنٹ تھا, میں نے اس کو راہ کا ایجنٹ کہا. وہ بتہ لے رہا تھا, میں نے اس کے بتے کو ہائی لائٹ کہا. اس سے ہم لوگوں پہ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, یہ الزام لگایا. میں نے بولا تم ٹپا مافیا ہو. آج وہ ٹپا مافیا بھی کل ثابت ہو گیا. وہ 95 اور 96% ووٹ کاسٹ کرتا تھا. میری سزا اس بندے نے یہ مقرر کی
کہ دنیا بھر کے جماعت اور میڈیا پہ آ کے انہوں نے بولا کہ شاہی سید نے پتہ نہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم کیا، کتنے قتل کر دیے، اور یہاں تک آ گیا کہ پیٹرول پمپ ناجائز قبضے پہ بنائے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک اس جگہ بتا رہے، میں اداروں کو چیلنج کرتا ہوں، ان بندے کو چھوڑو، ادارے مجھے بتا ان کے ساتھ تو چلو آپ اس کا مجھے مشہور کرنے والا وہی آدمی ہے جس کو میں راکا ایجنٹ کہتا تھا۔ ان کو تو آپ نے راکا ایجنٹ کہا تھا نا، لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ تو آپ نے اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ تو سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا کہ جن لوگوں نے اپنے ملیٹنٹ ونگ پالے ہوئے ہیں اس میں کراچی میں آپ اور آپ کی جماعت بھی ہے، تو پھر آپ نے اپنی جماعت میں ملیٹنٹ ونگ کس لیے پالا تھا؟ یہ تو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ 2011 میں سوموٹو ایکشن لیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے، اور اس میں ہماری پارٹی وہاں پہ گیلانی صاحب ہمارا وکیل تھا، ہم نے وکیل بھی رکھا تھا، کراچی کے حالات پہ سوموٹو ایکشن لیا تھا۔ اسی میں 4 باتیں سامنے آ گئی تھی اور بڑی اچھی اہم باتیں تھی کراچی کے لیے، اور وہ کراچی کے مسئلے کا حل بھی وہی 4 باتیں میں آج بھی کہتا ہوں۔ جب میری پارٹی کا بھی نام آ گیا، سب پارٹیوں میں بولا ہے، سب اس میں سب پارٹیوں میں ملیٹنٹ ونگ ہے، اے این پی جماعت اسلامی پی، میرے پاس 2 راستے تھے، یا یہ کہ میں اس کو کنڈم کرے، نہیں جھوٹ بولتا، غلط بولے، میں قرآن نے کہا تھا، میں نے بولا نہیں، اگر یہ بات ہے تو میری پارٹی اور میرے گھر سے شروع کرے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس وقت کہ میرے گھر سے کرے۔ کتنے لوگ پکڑے گئے، آج کتنے لوگ میرے پانسی گارڈ میں؟ مجھے اے این پی کا ایک بندہ بتاؤ جس کو پھانسی ہو گیا ہو، مجھے اے این پی کا ایک بندہ بتاؤ جو کہ عمر بھر قید میں ہو۔ اگر 2-4 پختون پکڑے گئے تو معذرت کے ساتھ سارے پختون اے این پی میں نہیں ہے، اور اگر کسی نے اے این پی کے نام پہ غلط کام کیا وہ خود بھگتے گا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ کراچی کے اردو والے کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا، اور الطاف بھائی نے کیا، میں نے نہیں کیا، اس کی اپنے پارٹی نے کیا۔ وہ ایجوکیٹڈ قوم، وہ ایک مرزا غالب جیسے لوگ، اچھے ناموں کے لوگ، وہ جا کے اردو بولنے والوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا، تبھی ایم کیو ایم بنی اور تبھی الطاف بھائی جیسے لوگ سامنے آئے۔ وہ جو ظلم، وہ ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ بھی تھا کہ کوٹا سسٹم میرٹ کو تم نے قتل کیا تھا، ایک وجوہات تھی مگر اس کا ریزن تھا، اور وہ آپ کے قانون میں اور عین نہیں کیا، میں نے نہیں کیا تھا نہ تم نے کیا تھا۔ وہ اسمبلی میں ہوا تھا کہ بھئی یہ جو رورل ایریا ہے ان کو ڈیولپ کرنا ہے، وہاں ایجوکیشن کم ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، شہری اور میں تھوڑا فرق کرے، اس کے موٹیو تھے، وجوہات تھے، لیکن اس نے تو وہ پھر کبھی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر صرف اور صرف اس نعرے پہ قومیت کے نام پر ووٹ لیا، اس کے بعد وہی بربریت کیا، اور اپنے قوم کے مرے ہوئے، میرے مرے ہوئے جو ہے نا وہ تو شہید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، وہ اپنے قوم کے بندوں کی انکوائری کرے گا اس کو کس نے مارا۔ اچھا جی، ایک ذاتی سوال پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں؟ کتنے قتل کیے آپ نے خود؟ دیکھو، بعض میں مسلمان کے حیثیت سے ایک انسان کی قتل پورا انسانیت کی قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پورا انسانیت کو ہے۔ میں نے قتل و غارت بچائی ہے، اور اس میں آپ کا بھی رول ہے، اور اس میں اور متعدد اداروں کا بھی ہے، کہ 2012 تک میں اس کو کہتا تھا کہ یہ غدار ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، اجمل پہاڑی نے یہ بولا، تو آپ جیسے دوستوں نے مجھے بولا کہ یار آپ کب تک بولو گے، بند کرو، تو میں نے 4-5 سال منہ بند کر کے، لوگوں نے مجھ پہ لان تان بھی بہت کیے کہ یار یہ سینیٹر بن گیا، بھاگ گیا، چپ گیا، امیر ہو گیا، غریب، یہ تانے ہوتے، میں نے سب چیزیں برداشت کی، مگر اپنے قوم کو میں نے لاشوں کے نذرانے اور نہیں دیے، میں نے برداشت کی۔ نہیں، وہ تو ہمارے اس رول سے پہلے کبھی خود نہیں کیا ہوگا، کبھی کسی کو قتل کرنے کا کہا ہے؟ دیکھو، خود کرنا اور کسی سے کروانا یہ ایک برابر ہے، اور مسلمان کے حیثیت سے اس کا جگہ جہنم ہے۔ میری دعا اور کوشش ہے کہ میں اور میرے بچے اور میرے دوست جنت جائے، وہ دوزخ نہ جائے۔ لیکن آپ کی پارٹی اور آپ کے حلقے میں تو قتل مقاتلے میں شریک لوگ تھے نا، یا ہیں نا؟ نہ، ہمارے نالج میں نہیں ہے، ایک بندے کا ذاتی فعل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ کراچی میں لاشیں بہت آئی ہے، بے گناہ رکشے والا، مونگ پھلی والا، اس کا اشتعال میں ایک بندہ ذاتی طور پہ اٹھ کر کے اگر اس نے فائرنگ کیا ہے تو ضرور کیا ہوگا، لیکن کسی ہمارے پالیسی کا ایسا، بلکہ میری پارٹی نہیں، کراچی میں سوائے ایک الطاف حسین کے علاوہ کسی پارٹی میں ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا بھی نام تندر وندر پرانے زمانے میں سنی تحریک کا نہیں ہے؟ سنی تحریک کا میرے نالج میں نہیں ہے۔ حقیقی سارا ملیٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں ہے، مجھے نالج میں نہیں ہے۔ یا آپ شاہ جی آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسی نہیں، اس لیے بات سنو، وہ اگر مجھ سے پوچھا ہے تو عقیقے والا ایم کیو سے نکلے تھے، اگر ان کے پاس بدعمل ہوں گے، لیکن نہیں کر سکے، نہیں چلا سکے، ایک پارٹی چلاتی تھی۔ نہیں تو یہ کراچی میں جو کچھ ہوا یہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کرتی رہی؟ نہیں، اس کے ری ایکشن میں اگر وہ بلوچوں کو مار رہے تھے، جس طرح سے بلوچوں سے زیادتی ہوئی، جو آپریشن ہوئے کراچی کا، سب سے زیادہ نقصان لیاری کا ہوا ہے، سب سے زیادہ وہ بلوچ محبت کرنے والے، وہ دلوں کے بہت اچھے تھے، آپ نے اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اس زیر جان کو کیا بنایا؟ وہاں پہ ایک لڑکا شہید ہوا ہے، ظفر بلوچ پیپل پارٹی کا جیلا کارکن تھا، ورکر تھا، اس کو بھی شہید کیا گیا۔
تو مطلب یہ غلط لیکن جرم کی دنیا میں تو بہت سارے لوگ داخل ہو گئے تھے نا، اور بہت ساری پارٹیاں داخل ہو گئی تھی. آپ کی بات اس حد تک بالکل صحیح، میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ چلا اس سے لوگوں نے یہ دھندا شروع کیا، لیکن غلط ہوتا ہے اور انجام آتا ہے. اور اللہ کی آواز لاٹھی جو ہے بے آواز ہوتی ہے، وہ آ گئی. آج وہ لوگ کدھر ہے مجھے بتاؤ؟ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ آج نہیں ہے. یہ لیڈروں کے اپنے بچے کیوں نہیں مرتے؟ دوسروں کے بچے مرواتے ہیں. نہیں، وہ وجوہات ضروری نہیں ہے. قابل لیڈر بھی مرے، بشیر بلور مرا، میں ابتہار کا بیٹا مرا. میں تو آپ کو مثال دے سکتا ہوں، باقی پارٹیوں سے پوچھ لو. میرے تو مرے، میں نے سفر کیا ہے، میں نے تکلیف اٹھائی ہے، میں نے بچوں کی قربانیاں دی ہے. یہ اس پارٹی کو بولو جس کے لیڈر کا نام آ رہا ہو. میرے تو لیڈر پہ بیٹھے ہوا ہے، میرے لیڈر کا جو ڈرائیور شہید ہوا، تو وہ چیزیں کیوں پہنچا؟ لیکن الطاف حسین کی طرح جو ہے آپ نے بھی اپنے بچوں کو بیرون ملک منتقل کیا. خدا کے لیے الطاف حسین کی طرح نہ کہا کرو. میں ایک پاکستانی تھا، ہوں اور رہوں گا. وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ راہ کے لئے کام کر رہا ہے. تم مجھے اس سے ملاتے ہو، تمہاری سوچ غلط ہو. اچھا، آپ نے الطاف حسین کے رد عمل میں کیا ہوگا، لیکن جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو ماتموں کے شہر میں بدلنے میں الطاف حسین کی طرح آپ کا بھی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پائی بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں، بال برا بھی نہیں. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. میں باچاہاں کے پیروکار ہوں. میں اگر بندوق اٹھاؤں گا تو میری پارٹی ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ بندوق رکھے گا تو اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی. وہ بندوق رکھ ہی نہیں سکتا. تو جواب میں جو ان کے لوگ مرتے تھے وہ کون مارتے؟ ٹھیک ہے آپ کی زیادہ مرتے تھے، لیکن ان کی انکوائری، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا. میں نے کیا لفظ بولا؟ میں نے بولا کہ میرے والے شہید آئے، اس کی انکوائری نہیں کرو. اس کے لوگوں کی انکوائری کو، قاسم طارق کو کس نے مارا، خالد بن ولید کو کس نے مارا، ڈاکٹر نشاط کو کس نے مارا، مصطفیٰ کمال سینیٹر کو کس نے مارا، کریں انکوائری، پتہ چلے گا. آپ کو پتہ ہے حقیقی بھی اردو سپیکنگ ہے، 600 لڑکے اس کے شہید ہوئے. سنی تحریک اردو سپیکنگ ہے، اس کی کتنے لوگ مرے. کراچی میں جو اسلامی کے کتنے بندے مرے. پیپل پارٹی کا قادر پٹیل کے علاقے کے کتنے لوگ مارے گئے، کس نے مارے؟ تو یہ جن کے آپ نے نام لیے یہ سب اپنی جگہ فرشتے تھے، انہوں نے ان کے نہیں مارے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوگا تو بھگتے گا. میرے پاس دوسرا جواب نہیں ہے کہ آپ اگر رینجر سے خوش نہیں تو فوج سے کرو. جو ادارہ آپ لانا چاہتے ہو، جو انویسٹیگیشن چاہتے ہو، میرے گھر سے، میرے پارٹی سے شروع کرے. بسم اللہ کرے. ناظرین، کراچی اور سندھ کی صورتحال اور عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست سے متعلق شاہی سعید صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر جناب شاہی سعید صاحب. شاہی سعید صاحب، آپ کے نزدیک بسم اللہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ کراچی اور سندھ کے مسئلے کا دائمی حل کیا ہو سکتا ہے؟ واحد جو چیف جسٹس پاکستان سوموڈ میں 4 باتیں بتائی ہے. ڈی ویپنائزیشن میں نے خود اسمبلی قومی سینیٹ میں بھی کیا تھا، لیکن وہ تو ایک طریقہ ہے جو بھی ہے اس کو کرے. اور دوسرا جو سیاسی بھرتیاں ہوئی، وہ پولیس میں بھرتی ہوئے، ملٹری قاتل بھرتی ہوئے، آپ نے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. لازمی نہیں کرو گے نہیں ہوگا. وہاں تنظیموں کے جھنڈے لگے ہوئے، تنظیموں کی تصویریں لگی ہوئی ہے. تیسری بات اس نے جو بتائی کہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہے. ہمارے پختونوں کے جو ووٹ ہے اس کو انہوں نے بالکل ہیلی کاپٹر میں بانٹے ہوئے. پورا ایک بندہ 45 سال سے بلدیہ میں، اس کا ووٹ کرنگی میں. وہاں الیکشن کمیشن کو اثر نو حلقہ بندیاں کریے، فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہے. یہ چیف جسٹس پاکستان نے سموڈ میں ان 4 باتوں پہ عمل کرو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہو جائے گا، ہر آدمی کو اپنا حق مل جائے گا. اگر آپ ایک سے اٹھاؤ گے، کسی ایک کے سر پہ رکھو گے، کہ مصطفیٰ کمال سے اٹھاؤ گے دوسرے کے سر پہ رکھو گے، یہ کام اب اور نہیں چلے گا. کراچی میں بسنے والے ہر قومیت کو توجہ دے، اس کو رائٹ دو. لیکن یہ جس طرح الطاف حسین کی یا ان کی جماعت کے چند لوگوں کی غلطی کی سزا تمام اردو بولنے والے کو دی جا رہی ہے، اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، غلط ہے. آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ دیکھو اردو بولنے والے ان کی ابا واجدہ کی قبریں چھوڑی ہے، اس کی قربانی یہ بہت ہے. مجھے ان کا پیسہ نہیں چاہیے. ایک بندے نے ہندوستان میں اپنے ماں باپ کی جو قبریں چھوڑ کے ادھر آئے نا، یہ اس کا اس ملک پہ احسان ہے. اور ہمیں وہ جو لوگ جو بانی پاکستان ہے یا بانیان پاکستان ہے، ان کے اوپر الزامات لینا یا ان سے حلف لینا یا اسے زندہ باد کا نعرہ لگانا، میں اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں. وہ پاکستانی تھے، ہے اور رہیں گے. ان کے جو کرمینل ہے کرمینل. اور یہی پالیسی میں افغانستان کے بھی کہتا ہوں کہ جو افغانی ادھر آئے ہوئے اس کی تذلیل نہ کرو. وہ اپنے UN قانون کے مطابق لیا ہے، ان کے ساتھ وہ پالیسی کرو. اب اگر فاروق ستار تذلیل نہ کرو کسی کی قومیت کی. فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی
انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا الطاف حسین سے. وہ یعنی انہوں نے وہ قرارداد کی بھی حمایت کر لی جس میں ان کو کنڈیم کیا جا رہا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ان کو سیاست کا موقع ملنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں، اس کو گڑبڑ نہ کرو، دو چیزیں الگ رکھو. ایک اردو بولنے والا قوم ہے، فاروق ستار اس قوم میں نہیں آتا، فاروق ستار اس قوم کا ایک لیڈر ہے، ٹھیک. ان کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہے کہ وہ بالکل الطاف کو کنڈم کرے اور مرد آباد بولے اور اس سے کنار کشی، کیونکہ وہ ثابت ہو گیا، اس نے خود بولا پاکستان کو گالیاں دی، تو اس میں اب شک کی بات نہیں رہی، وہ کلیئر کرے آپ نے آپ کو. علاوہ یہ قوم اردو بولنے والا جو پارٹیوں میں نہیں ہے، ایم پی نہیں ہے، ایم ایل اے نہیں ہے، سیکٹر انچارج نہیں ہے، ان سے بات بھی نہیں کرو. وہ زندہ باد ہے، وہ زندہ باد تھے اور زندہ باد رہیں گے. ان کو تذلیل نہ کرو. اردو بولنے والے کے لیے ایسی کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے. ان کی ریسپیکٹ اتنا ہونا چاہیے جتنا بانیان پاکستان کا ہونا چاہیے، ان کا حق ہے. تو یہ ان کے مینڈیٹ کی تذلیل نہیں ہے کہ ان کا الیکٹڈ جو ناظم ہے وہ جیل سے آ جا رہا ہے، جیل سے قیادت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو اس کے اوپر جو جرم ہے اس کے اکادے میں اس کی ریسپیکٹ، اس کی جو ناظمی اس کی جگہ پہ اس کو ریسپیکٹ ملنا چاہیے. باقی اگر اس نے جرم کیا ہے اور 12 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کی وقت میں ہوا ہے، میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت، جس حکومت کا میں بھی حصہ تھا، ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اگر سیاست اور پاکستان کی خاطر زرداری صاحب کے ساتھ NRO ہو سکتا ہے، اگر اجبل خٹک صاحب کو سیاست کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، تو پھر MKM کے لوگوں کو کیوں نہیں؟ کراچی کے میئر کو کیوں نہیں؟ ایک منٹ، ہماری پارٹی کسی بینڈ یا کسی پابندی کے اس میں نہیں، فیور میں نہیں ہے. ہم البتہ سزا، اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو سزا ہونا چاہیے. ہم پابندیوں کے بینڈ لگانے پہ ان کی پہ نہ یقین کریں، کیونکہ ہماری پارٹی بھی بینڈ لگا تھا، ہم پہ بھی غدار کا لقب آیا تھا. ہم سب سے پہلے تو پاکستان کے غدار ہمیں بنایا تھا لوگوں نے. نہیں تو پھر اگر ماضی کو ٹٹولو گئے تو پھر تو آپ کے ان لوگوں کا ریکارڈ بھی نکلے گا جو افغانستان گئے تھے اور جو وہاں سے سرخ ڈوری لا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے. تو ماضی کو دفن کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پشتوں کا ایک ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا. اگر کسی نے غلط کیا وہ غلط بھگتے حساب دے. آپ لوگوں نے نہیں بھرا، زرداری صاحب نے نہیں بھرا، نواز شریف صاحب پہ بھی غداری کا مقدمہ بنا تھا، انہوں نے نہیں بھرا. تو جب آپ لوگوں کو نواز شریف بھی 2 سال ازائلم، 4 سال 6 سال ازائلم میں رہا، زرداری 8 سال جیلوں میں رہا. ہماری پارٹی نے تو ساری عمر جیلوں میں گزاری ہے. ہم تو آج دن تک یہ ثبوتیں دے کے تک گئے. اتنا تو میں انگریز سے لڑائی میں تنگ نہیں ہوا تھا جتنا میں مسلمان اپنے پاکستان بھائی کو ثبوتیں دے رہا ہوں. مجھ پہ جو سب سے زیادہ ظلم جو میرا بابڑا ہوا وہ تو 1948 میں ہوا. مجھ پہ تو اس مسلمان نے گولیاں چلائی تھی. میں تو وہ زخم بھول چکا ہوں جو پنڈی میں میرے ساتھ ہوا تھا. ہم تو اپنی لاشیں پہ رات کو لے گئے تھے. آپ کی قیادت یہی حرکتیں کر رہی تھی جو الطاف حسین صاحب نے بھی کی. بات سنو، الطاف حسین خدا کے لیے میں پھر آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں یار، اس سے نہیں ملا. وہ راکا ایجنٹ ہے. میں راکا ایجنٹ نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا، اور نہ میں کسی سے کریڈٹ لینا چاہتا ہوں. لیکن ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی اور پھر بھی دیں گے. تو پھر آپ کے لیڈروں کو بھی گاندھی ایوارڈ ملتے رہے. دیکھو بات سنو، وہ گاندھی ایوارڈ اس بات پہ سنو، اس گاندھی بھی جب جہاں بابا کی خبر پہ اس کا وہ آیا تھا، پرائم منسٹر آیا تھا، تو اس نے ایک لفظ بولا تھا، اپنی بیٹی اور بیٹے کو لا کے کہا گیا کہ اگر یہ شخص نہیں ہوتا تو ہم پرائم منسٹر اب ہندوستان نہیں ہوتے. اس لیے کہ ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ بائی بائی کے نعرے لگے تھے اور انگریز کو بگایا تھا. آخری سوال، آپ شور اکاؤنٹس کے معاملے پہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ ہیں؟ دونوں کے ساتھ نہیں ہوں. دونوں غلط کر رہے ہیں. ایک خواہ پرائم منسٹر کو پسانا چاہتا ہے اور پرائم منسٹر خواہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ ہو. اب شور کمپنیاں، پاناما نہیں صرف، اب شور جس کا بھی ہے، جدھر بھی ہے، وہ عمران خان کے ٹویٹ کی وہ بات کہ اب شور اکاؤنٹ ہوتا ہے 2 چیزوں کے لیے، یا ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا اور یا پیسے بچانا. لہذا دونوں جرم ہیں. لہذا یہ جدھر بھی ہے، چاہے وہ پاناما میں ہو، چاہے نیو جرسی میں ہو، یا جدھر بھی جرسی میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور احتساب ملک کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے، انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کے آف شورز ہیں؟ میرے بھی الحمدللہ میرے پارٹی کے نہیں ہے. کسی ایک کا بتاؤں؟ نہیں ہے کسی کے بھی. میرے نالج میں نہیں ہے، بلکہ میرے کیا آپ کے نالج میں شاید نہیں ہوتا تو تم اتنے اچھے نہیں ہو. اسفندیار ولی خان صاحب کے نہیں ہیں؟ کس کے؟ اسفندیار ولی خان صاحب. کاش ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. نہیں ہے. یہ ملائیشیا میں دولت اور پراپرٹی آپ کی ہے یا ان کی ہے؟ اس کے اوپر تو میرے پاس ایک ہی چیز ہے، کوئی ثابت کر دے. میں اپنی زندگی میں ملیشیا گیا ہی نہیں ہوں. FIA کو میں چیلنج کرتا ہوں، چودھری نثار کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ریکارڈ چیک کرے.
کہ شاہی سعید کبھی ملیشیا گیا ہے پورے لائف میں، میرے پاسپورٹ پہ کبھی ملیشیا نہیں گیا ہوں، نہ بغیر پاسپورٹ کے گیا ہوں، ٹھیک. جب میں اس ملک میں گیا نہیں ہوں، نہیں، دولت رکھنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے خود جانا کوئی ضروری تو نہیں لازمی ہے. ہے یار، اتنا پاگل تو میں بھی نہیں ہوں. کسی نہ کو میں بھیجا ہوگا نا، کسی کو بھیجنے والا، میں بول رہا ہوں بیٹے کو بھیجا ہوگا. ثبوت لے. تو میں کس زاویے میں جا کے، نہ میرا بچہ ادھر گیا، چلو بچوں کا بھی اسفندیار والی خان صاحب پہ جو الزام لگ رہا ہے اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ آپ تو ان کے عزیز بھی ہیں. میں اس کا دوست بھی ہوں، میں اس کا رشتہ دار بھی ہوں. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس بیچارے کے ساتھ جو ظلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو اپنے گھر کے جو حالات ہیں وہ بھی کسی کو بتانے کے نہیں ہے. تو وہ ایک اچھا ایسا خاندان ہے کہ جس نے اس کا مذاق اڑایا، جس نے اس کے اوپر الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس خاندانوں کو اس دنیا میں بھی ذلیل کیا ہوا ہے، اور جو جتنا بھی الزام لگایا وہ اللہ خود ذلیل کرے گا. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کا نہ کوئی ملیشیا میں میرا ایک ٹکا میں کبھی زندہ میں نہیں شاہ گیا. صاحب اسی جگہ بیٹھ کے ان کے خاندان کے ایک فرد اعظم خان ہوتی صاحب نے الزام لگایا تھا ان پہ. یار یہ وہی اعظم خان تھا جس سے تمہیں الرجی تھی. میں تو تمہیں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں اس سے نفرت تھا، اور جب وہ ہمارے خلاف ہوا تو پھر تمہارے لیے وہ فرشتہ ہوا. یہی وہ کمال ہے تمہارا. بہت شکریہ شاہی سعید صاحب ہمیں وقت دینے کا.